بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، بلغ سب مل کر پڑھیے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله. جسے چاہا در پہ بولا لیا، جسے چاہا در پہ بولا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا، مل کر پڑھے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه، صلوا عليه. وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے. بلغ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، صلوا عليه.
اور کوئی پاس رہے کہ بھی دور ہے، اور کوئی دور رہے کہ بھی پاس ہے، کوئی پاس رہے کر بھی دور ہے، کوئی دور رہے کہ بھی پاس ہے، مگر اسے میں کوئی کرے بھی کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے، بلغ العلا، آوازیں نکال کے پڑھنا اونچی بات سے، بلغ العلا ہی کشف الدجی، اور میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا، مل کر پڑھیے مزہ نہیں آ رہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم، خلاق دو جہاں نے ہم سب کو یہ پربہار پروقار دن عطا فرمایا، ان قریب ہی کچھ دنوں میں مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز ہوگا، جسے ماہ محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ عزت والا مہینہ، عظمت والا، بلندی والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، آپ کے شہزادے، آپ کے نواسے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء، آپ کے بچوں نے، اولاد نے، بھتیجوں نے، بھائیوں نے، بیٹوں نے قربانیاں دے کر، خون بہا کر قیامت تک کے لیے اسلام کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ اسلام قیامت تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کا قرض دار ہے۔ قیامت تک اسلام پر میرا آقا کریم کی اولاد کا قرض ہے، جس کو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اگر حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ یوں حق آیا نہ ہوتا، نہ ہوتی محراب و منبر کی زیب و زینت، نہ یہ آرائشوں کا، وائزوں کا بیاں ہوتا۔ اگر حسین نہیں جاتے تو بیاں کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، یہ منبر بھی نہیں ہوتا، یہ محراب بھی، یہ مسجد، کچھ بھی نہیں، بالکل دین کا نقشہ تبدیل ہو جاتا۔ حکومت فرعون کی ہوتی، حکومت یزید کی ہوتی، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جو میرے نبی نے ناز نخروں سے پالا ہے،
بڑی لاڈلے طریقے سے سرکار نے پالا، اپنے منہ کے نوالے نکال کر بچوں کو کھلائے۔ ان حسن حسین نے وفاداری ایسی نبھائی تھے، گردن تو کٹوا لی لیکن نانا کے دین کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا ہے، سر دیا، سر جھکایا نہیں، کٹوایا ہے، لیکن اپنے نانا کے دین کو جھکنے نہیں دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو امام حسین کو کرسی بھی ملتی، عہدہ بھی ملتا، مرتبہ بھی ملتا، سیٹ بھی ملتی، مال و دولت بھی بہت ملتا، بچے بھی نہیں مارے جاتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آپ کا مقام بڑھا دیا جاتا، گریڈ آپ کے بڑھا دیے جاتے، لیکن سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن دین جو آج میرے اور آپ کے پاس ہے یہ دین آج ہمارے پاس نہیں ہوتا، اس میں تبدیلی ہو چکی ہوتی۔ آج یہاں سے اس منبر سے میں جو امام حسین کی تعریف کرتا ہوں آپ سنتے ہیں، اور دیگر مساجد کے اندر حسین حسین کے نعرے لگتے ہیں، یہ حسین کی مہربانی ہے، ورنہ اگر حسین سر نہ کٹاتے تو یزید کے یہاں سے نعرے لگ رہے ہوتے، یزید کی بات ہو رہی ہوتی۔ آج اذان جب امام علی اکبر حضرت امام زین العابدین امام حسین کا جو بیٹا ہے، درمیانہ جو بیٹا، علی اکبر سے چھوٹا، علی اصغر سے بڑا، امام زین العابدین امام علی اوسط جسے کہا جاتا ہے، بیمار کربلا، وہ جب یزید کے دربار میں پیش کیے گئے، امام حسین کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیوی یزید کے دربار میں جب ننگے سر کر کے آپ کو بازار میں پھرایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح امام حسین جانے لگے تو اپنے بیٹے امام زین العابدین سے کہتے کہ بیٹا مجھے پتہ ہے کہ میں واپسی نہیں آؤں گا، لیکن یہ ہے کہ تیرا کام یہ ہے کہ جب نانا کے روزے پہ جائے تو نانا کو میرا سلام بھی پہنچا دینا، میرا سلام میرے نانا کو پہنچانا، میرا جسم ملے، سر جو بھی مل جائے لے جانا، کچھ نہیں ملے تو میرا پیغام میرے نانا کو دے دینا کہ جس ناز نخروں سے آپ نے حسین کو پالا تھا، میرے باپ نے آپ کے ناز نخروں کو حق ادا کر دیا ہے۔ کربلا کے اندر میرے باپ حسین نے جو ہے وہاں سے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ یزید کے دربار میں جب بچوں کو پیش کیا گیا، امام علی اکبر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر اذان دی، ایک بندے سے کہا کہ آپ اذان دیجئے، تو یزید کے دربار میں جب اذان دی گئی اس کے اندر نام آیا اشہد اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اذان گونجی حضرت امام زین العابدین نے فرمایا یزید یہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی گواہی تو ہم نے اپنے خون سے دی ہے، ہم نے اپنا خون دے کر اس کی گواہی دی کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان دینے والا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود برک نہیں۔ امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا اس کی گواہی تو ہم نے اپنے جوان بھائیوں کو، اور میرا خود کا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر قربان ہو کر ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کل بھی عبادت کے لائق تھا، اللہ آج بھی عبادت کے لائق ہے۔ پھر جب اذان دینے والے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یزید تو نے میرے باپ حسین کا سر قلم کروا دیا، مٹا دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن بتا آج بھی تیرے دربار میں اذان کے اندر تیرے نانا کا نام آ رہا ہے یا پھر میرے نانا کا نام آ رہا ہے؟ آج بھی اذان میں میرے نانا کا نام چل رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور قیامت تک یہ نام چلتا رہے گا۔ اگر میرا باپ قربانی نہ دیتا تو ہو سکتا کہ میرے نانا کی جگہ تیرا نام آتا، لیکن میرے باپ حسین نے قربانی دے کر تیرا نام قیامت تک مٹا دیا ہے، میرے نانا کے نام کو پھر بھی چڑھا دیا ہے، قیامت تک دین سر بلند رہے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ شعر جو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یعنی جب بھی اسلام پر کوئی مشکل آتی ہے تو اسلام کو بلند جہاد سے کیا جاتا ہے، جنگ کے ذریعے اسلام کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جب بھی جنگ کی بپا ہوتی ہے، میدان لگتا ہے، میدان سجتا ہے، جب کامیابی ہوتی ہے تو اسلام کو سربلندی عطا ہوتی ہے، اور جہاد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک جاری رہے گا۔ مٹانے والا مٹ سکتا ہے، اسلام جب بھی بچا ہے جہاد کے ذریعے سے بچا ہے۔ یا آج اگر کوئی یہ مافیا لوگ آ کر اسلام کے خلاف بات کریں
اور جہاد کو ختم کریں اور اپنی مطلب کی باتیں کریں تو ان کے کہنے سے جہاد ختم نہیں ہو سکتا۔ 25 سے زیادہ قرآن میں آیتیں جہاد کے مطابق موجود ہیں۔ کتنی؟ 25 سے زیادہ آیتیں۔ لوگوں کو مسئلہ یہ ہے نا کہ پیر بن کے بیٹھ جاؤ، کون جا کے جو ہے میدان جنگ میں گولیاں کھائے گا، کون تلواریں کھائے گا، کون تیر کھائے گا، کیا لینا وہ میدان میں جا کر؟ جو کرتا ہے کرنے دو، ہمیں اس سے کیا لینا؟ ہم تو حجروں میں گھس کے بیٹھ جائیں، حلوے کھاؤ، مانڈے کھاؤ، بکرے کھاؤ، بکورمے کھاؤ، باڑ میں جائے جو ہوتا ہونے دو، ہمیں تو نہیں بولنا۔ تو یہ جتنا کھایا ہے نا یہ سب اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کیوں کہ تو پیر بھی بنا ہے تو نبی کے دین کے نام پر بنا ہے، تیرے سر پہ دستار ہے رسول اللہ کے نام کی وجہ سے، جس ہستی کے نام کی وجہ سے لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، آج اسی نبی کے دین پر حرف آئے تو کوئی پیر نہ بولے تو بتاؤ اس سے بڑا کوئی غدار ہے کوئی؟ بولو تو صحیح۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میں بار بار اثر میں بھی یہ بات ٹوکتا ہوں کہ جب بھی رسول اللہ کے دین پر کوئی مسئلہ ہوگا، امام کی ذمہ داری بھی ہے، عالم کی ذمہ داری بھی ہے۔ جتنی عالم کی ذمہ داری ہے اتنی ہی ایک ان پڑھ جاہل آدمی جس نے کلمہ پڑھا ہے اور جو کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں نے کہا میرے بھائی جب پتہ مرے گا تو پتہ چل جائے گا سب کچھ کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کی۔ اور یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ جب بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کے دین کو ضرورت پڑے گی، ہماری جان کی ضرورت پڑے گی، ہم جان دے کر بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مال کی ضرورت پڑے، ہماری اولاد کی ضرورت پڑے، ہماری عزتوں کی ضرورت پڑے، انشاءاللہ ہم سب کچھ دے کر اپنے نبی کے دین کی حفاظت کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ رسول، خلیفہ ثانی، سسر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مراد رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ عمر کے سارے صحابہ خود چل کر آتے ہیں، عمر کو میرے نبی نے دعاؤں میں مانگا ہے، عمر کو اللہ سے دعاؤں ہاتھ اٹھا کر میرے مصطفیٰ نے مانگا۔ اس عمر کے بارے میں چند ایک بات انشاءاللہ۔ آئیے قرآن مجید کی طرف۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے 5ویں سپارے سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ محبوب تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی عزت کی قسم، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک وہ لوگ اپنے آپس کے فیصلے میں تجھے سربراہ نہیں تسلیم کر لیتے۔ یہ ہے قرآن 5واں سپارہ سورہ نساء۔ شان نزول سنیے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، رشتے میں پھوپھی کے بیٹے لگتے ہیں۔ یہودی کا باغ تھا، آپ کا بھی برابر میں باغ تھا، پانی ایک پہاڑ سے آتا تھا، پانی ایک پہاڑ سے دونوں کے باغ میں آتا تھا۔ اچھا جس کو پانی لینا ہوتا تھا وہ اس کی جگہ روک کر اپنے باغ میں لیتا تھا، پھر وہاں سے روک کر اس کے باغ میں اس طرح پانی لیتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں سراسر پانی آ رہا ہے تو وہ یہودی جو تھا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ اللہ کے محبوب یہ ہے کہ میرے باغ ہے، آپ کے پھوپھی کے بیٹے کا بھی باغ ہے، پانی سارا ان کے باغ میں چلا جاتا، میرے باغ میں نہیں آتا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پانی جو اتر رہا ہے پہلے کس کا باغ پڑ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے میرے باغ میں آنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ میرے باغ میں۔ سرکار نے فرمایا کہ پہاڑ سے جو پانی آ رہا ہے پہلے کس کا باغ پڑ رہا ہے؟ تو حضرت زبیر نے کہا کہ آقا پہلے تو میرا باغ پڑتا ہے، پھر وہ ایسے اترے گا، پھر ایسے چلا جائے گا تو اس کے باغ میں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پہلے تم اپنے باغ میں پانی لے لیا کرو، پھر اس کے یہاں چھوڑ دیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ نے تو اپنی پھوپھی کے بیٹے کے حق میں فیصلہ دے دیا، آپ نبی ہیں، آپ کی پھوپھی کا بیٹا، آپ رشتہ داری نبھا رہے ہیں، نبی سے کہہ رہا ہے آپ نے اپنی پھوپھی کے بیٹے کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا کرو سارا پانی تو روکو، اس کو قطرہ بھی نہیں دینا، اب قطرہ بھی اس کو نہیں دینا، سارا تو روک لے، اب جاؤ فیصلہ کرو، جا کے کس سے کراؤ گے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا محبوب، اور دوسرا شان نزول اس کا کیا جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک منافق جو بظاہر مسلمان تھا، چہرے پر داڑھی، سر پہ دستار، کلمہ پڑھا ہوا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، صحابہ کی لسٹ میں شامل ہونے والا منافق، یہودی سے اس کا یہی باغ کا مسئلہ تھا۔ اب جب فیصلہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو وہ منافق جو تھا نا، مسلمان بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، مسلمان کے لبادے میں منافق، اور منافق کی سزا کیا ہے؟ منافق پتہ کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو سامنے ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی، پیچھے سے آپ کی گالی گفتار کرے، یہ منافق ہوتا ہے۔ پیچھے سے آپ کی برائی کرے، سامنے واہ واہ کیا بات ہے بھائی، وہ تو اس کی تو بات ہی کیا ہے، آپ کے سامنے ہے تو حضرت صاحب آپ تو سمجھو کہ بہت ہی بڑی بلا ہو،
اور پیچھے سے آؤ تو بولا حضرت صاحب بہت بڑی مصیبت ہے، بول لو یہ منافق ہوتے ہیں، پیچھے سامنے چومے ہاتھ اور بعد میں بعد جا کے برائی کرے، یہ منافق۔ اور سورہ منافقون قرآن کے اندر موجود، اس کی سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، 5واں سپارہ سورہ نساء، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ حضور فرماتے ہیں جو منافق ہوتا نا وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، سب سے۔ اب آپ کہیں گے وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حج کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، روزے سب کچھ کرتا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا۔ منافق کہاں ہوگا؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ اور اس کی سزا کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں منافق کلمہ پڑھنے والا، منافق پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوگا، اس سے اوپر کفاروں کا درجہ ہوگا۔ کن کا؟ کفار کا درجہ۔ کفار جو کافر ہیں ان کے درجے میں جو جہنم کی تپش سے پگھل کر خون اور پیپ کافروں کا گر رہا ہوگا، سرکار فرماتے ہیں نیچے وہ منافق کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جو پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، کافروں کے اوپر سے پیپ اور خون گر رہا ہوگا، وہ منافق کو دیا جائے گا تو پی، کیونکہ نیچے درجہ ہے، اوپر کافروں کا، نیچے منافق ہوگا، اوپر سے گندگی پیپ خون جو بھی کافروں کا گرے گا وہ کدھر جائے گا؟ نیچے۔ اب نیچے تو منافق ہے، تو جب نیچے منافق ہے کو اس کو ہی پینے کے لیے دیا جائے گا کہ تو پیٹھ پیچھے مسلمان کی برائی کرتا تھا، آج تیرے لیے یہی سزا ہے کہ اسی کو پینا پڑے گا، اسی کو تجھے کھانا پڑے گا۔ تو کیا کہے گا؟ میں تو نماز پڑھتا تھا، میں تو جمعے بہت پڑھتا تھا، میں تو ربیع الاول پہ بڑے سرکار کے نام پہ لنگر کرتا تھا۔ تو یہ سب کچھ تیرے منہ پر مارا جائے گا جب تک اپنے اندر سے منافقت کو نہیں نکالو گے۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، بات میری سنیے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ فیصلہ آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے یہودی کے باغ میں پانی آئے گا، بعد میں تیرے باغ میں آئے گا۔ منافق کو کہا جو مسلمان تھا، پہلے اس کے باغ میں آئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سرکار کے گھر سے باہر نکلا اور باہر نکل کے کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، میں تو مصطفیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ تھا کون؟ بظاہر کون تھا؟ مسلمان، کلمہ پڑھتا، نبی کا کلمہ پڑھ، جس کا کلمہ پڑھا اس کے بارے میں کہتا نہیں 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 میں نہیں مانتا فیصلہ۔ اس یہودی نے کہا بھائی تو کلمہ پڑھتا اپنے نبی کا، تو کہتا میرا نبی ہے اور تو نبی کے فیصلے نہیں مانتا تو کس کی مانے گا؟ اس نے کہا نہیں بھائی چلو عمر کے پاس چلو۔ اس نے کہا بھائی وہ یہودی کہہ رہا ہے عمر کے پاس، چلو بلے ہی بلے چل عمر کے پاس چلتے ہیں۔ تو نبی کا فیصلہ نہیں مانے گا، وہ تیرا فیصلہ کر دے گا، مجھے پتا تمہارا عمر کتنا جلالی ہے۔ اب وہ منافق جو تھا نا خوش ہو کے گیا، حضرت عمر کے پاس لے گیا، دروازہ بجایا، حضرت عمر باہر آئے، توجہ کرنا آیت کیوں اتری اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ دوسری وجہ، حضرت عمر باہر آئے، فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس یہودی نے کہا بھائی عمر بات یہ کہ تمہارے نبی کے پاس گئے تھے ہم، یہ مسلمان ہے، کہتا کلمہ پڑھتا ہوں، تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں دیا اور یہ مسلمان ہے منافق ہے، کہتا میں نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ عمر نے کہا ایک منٹ رک، ابھی تیرا فیصلہ کر دیتا ہوں، ایک منٹ صبر کر، صرف اونلی 1 سیکنڈ، سر ویٹ، تھوڑا صبر کر، ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر گھر میں گئے، تلوار نکالی، باہر آئے، فرمایا کون ہے جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا؟ اس نے کہا یہ ہے۔ اس منافق کی گردن پہ رکھی، ایسے زور سے ماری، گردن جسم سے الگ کر کے پھینک دی، اور عمر نے کہا سن لو، جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے، عمر کا یہی فیصلہ جو مصطفیٰ کے فیصلے کو نہیں مانے۔ ادھر عمر نے فیصلہ کیا، مدینے میں شور ہو گیا، اوہو عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا۔ حضور توجہ کرنا، بات بڑی پوائنٹ کی ہے۔ حضرت عمر کا فیصلہ حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ مدینے میں خون ہو گیا ہے۔ میرا آقا نے فرمایا کیا ہو گیا؟ آقا عمر نے مومن کو قتل کر دیا، مسلمان کو۔ میرا آقا نے فرمایا مجھے میرے عمر پر پکا یقین ہے کہ میرا عمر کبھی کسی مومن کو مار نہیں سکتا ہے۔ یقین نبی کو امتی پر ہو رہا ہے، اپنے آپ کا اعتماد ایسا پیدا کر۔ فرمایا مجھے پکا یقین ہے کہ میرا عمر کسی مومن کو نہیں مار سکتا، لیکن تمہیں پھر بھی گڑبڑی ہے تو بلاؤ میرے عمر کو، ابھی عدالت لگاتے۔ حضرت عمر کو بلایا گیا، عمر آئے، جی میرے مصطفیٰ میرے مرشد حکم فرمائیے۔ فرمایا عمر میں نے سنا کہ تو نے ابھی قتل کیا۔ یا رسول اللہ میں نے اس کا قتل کیا، وہ آپ کے پاس آیا تھا فیصلہ کرانے، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، وہ مسلمان کہتا میں نہیں مانتا۔ اب جو آپ کا فیصلہ نہیں مانے تو میرا تو یہی فیصلہ ہوتا اس کے لیے بھی۔ اب آپ فرمائیے میں نے صحیح کیا غلط کیا؟ تو جب حضرت عمر نے یہ کہا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا کے مصطفیٰ، اب قرآن کا نقشہ دیکھنا، 5واں سپارہ سورہ نساء، جبریل جا کے مصطفیٰ سے کہو فلا و ربی کا، محبوب
اللہ فرما رہا ہے آپ کے رب کی قسم. اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی تعریف کر رہا ہے, مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے, لیکن بات کس طرح کر رہا ہے؟ فلا و ربی کا, محبوب آپ کے رب کی قسم. یا اللہ آگے کیا؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم, فرمایا محبوب مجھ اللہ کو تیرے رب ہونے کی قسم, وہ لوگ جب تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے گھر کے فیصلوں میں تجھے سربراہ تسلیم نہ کر لیں, جب تک تجھے اپنے گھر کے فیصلوں میں بڑا نہیں بنا لیتے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ مصطفیٰ کے رب ہونے کی قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ اگر کوئی مجھے مصطفیٰ کا خدا کہے تو رب فرماتا مجھے یہ بڑا پسند آتا ہے. کوئی یہ کہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے. امام ربانی مجد الفسانی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو اس لیے خدا مانتا ہوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے, وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے. حضرت عمر کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے آیت کریمہ کو نازل فرما دیا, اور یہ قیامت تک کے لیے آیت ہے. جو بھی رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا وہ کون ہے؟ وہ کافر. وہ کون ہے؟ جو رسول کا فیصلہ نہیں مانتا. یہ قیامت تک کے لیے ہے. رسول کی اطاعت, رسول کا حکم قیامت تک کے لیے ضروری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اب میں بیان کرنے لگا ہوں. سینے چوڑے کر لو اور گلے بیٹھے تو کھول لو اس کو ذرا زور سے. میں 4 دن سے مجھے نزلہ خاصی ہے, گلے میں اندر نزلہ گرا تو گلا خراب ہے, لیکن رات کو میں جب پروگرام میں گیا ممبر رسول پر بیٹھا, اور بیٹھتے ہی میں نے اپنے آقا سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ممبر آپ کا ہے, لوگ بڑی توقع ہیں, بیان کرنا میرا کام ہے, بلوانا پھر آپ کا کام ہے. ہوئے 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 بیٹھے ہوئے گلے میں سے ایسی آواز نکلی کہ بولے تو بولتا رہے, کہاں تک بولے گا تو پھر بولو, تم بھی بولو. اب گلے ٹائٹ کر لو, بس میں 2-3 بات کر کے اترنے لگا ممبر سے. حضرت عمر کی شان, مدینہ منورہ کا بازار, حضرت عمر میدان سے نکلے رات کو تفریح کرنے کے لیے, دورہ کرنے کے لیے. رات کے اندھیرے میں ایک عورت جا رہی ہے. حضرت عمر نے فرمایا عورت, چہرے پہ نقاب ڈالا ہے, فرمایا عورت تجھے ڈر نہیں لگتا رات کے اندھیرے میں اکیلے نکلتے ہوئے, جنگلوں کے اندر یہودیوں کے علاقے ہیں, تو کدھر جا رہی ہے اکیلے, تجھے ڈر نہیں لگتا؟ عورت نے کہا بھائی 2 بات ہے. پہلی بات تو یہ, یا تو حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے, اور دوسری بات یہ کہ یا تو عمر آپ ہی ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کیوں, تو نے کیسے پہچانا؟ کہنے لگی عمر حاکم ہو کوئی مجھے آنکھ اٹھا کے دیکھ لے, عمر بادشاہ ہو کوئی مجھے آنکھ اٹھا کے دے, کسی کی کیسے ہمت ہے؟ یا تو عمر چلا گیا ہے جب کوئی دیکھے گا, یا پھر آپ ہی حضرت عمر ہیں. یہ شان میرے عمر کی. اب آئیے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مکالمہ پیش کرتا ہوں. باتیں چونکہ بہت ساری ہے, لیکن میں بس جھگڑا میرا سارا ٹائم سے ہوتا ہے, بس چلو چھوڑو. حضرت عمر کی بات سنو, گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. حضرت عمر کا مکالمہ کیا ہے؟ آپ کا تعلق اگر نبی سے جب مضبوط ہوگا نا, خدا کی قسم آپ فرشتوں کو قبر میں پکڑ سکتے ہو. یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کر, یہ ہوائے اور جوش میں نہیں کہہ رہا, ہوش میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کا تعلق رسول اللہ سے مضبوط ہوگا تو فرشتے جو سوال کرنے آئیں گے نا, آپ الٹا ان سے سوال کر سکتے ہو. کیا؟ سنو حضرت عمر کی شان, بس اترنے لگا میں, توجہ کرنا. حضرت عمر میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف فرمائے, سرکار نے قبر کا ذکر فرمایا, قبر میں یہ ہوگا, فرشتے آتے ہیں اور جو ہے تلوار کی نوک کی طرح ان کے دانت ہوتے ہیں, لمبے لمبے وہ فرشتے ہوتے ہیں, کالے ہو سیاہ ہوتے ہیں, بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں, موٹے موٹے ہونٹ ہوتے ہیں. قبر پھاڑ کر بندے کی قبر میں آتے ہیں, اور بندہ تو ویسے ہی دیکھ کے اس کا حالت بری ہو جاتی ہے جو قبر کے سوال جواب کرنے آتے ہیں. اب نبی بیان کر رہے ہیں, حضرت عمر نے کہا رسول اللہ ایک سوال کروں؟ میرا آقا نے فرمایا بولو. آقا یہ آپ قبر کی باتیں کر رہے ہیں, اب مجھے ذرا یہ تو بتاؤ جب فرشتے میری قبر میں آئیں گے تو پھر میں اس وقت کیا کر رہا ہوں گا؟ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا ہے. ایسے بدبخت کتابوں میں لکھتے ہیں نبی کو یہ نہیں پتا کہ میرا مرنے کے بعد حال کیا ہوگا. استغفر اللہ العظیم, ان بے غیرتوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. وہ حضرت عمر پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ میں مر کے قبر میں جاؤں گا, میرے ساتھ کیا ہوگا؟ عمر یہ پوچھ کے بتا رہے ہیں قبر میری ہے, حال میرے مصطفیٰ کو پتا ہے, میری قبر کے حال مصطفیٰ کو پتا ہے. فرمایا آقا میری قبر میں کیا ہوگا؟ اب سننا میرے نبی کا جملہ. فرمایا عمر جب فرشتے تیری قبر میں آئیں گے نا, فرشتے آ کر کہیں گے وہ مرنے والے بتا تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت عمر کہتے آقا میں کیا کہوں گا؟ حضور فرماتے ان کے سوال کرنے سے پہلے تو ان سے پوچھے گا اللہ ربی فمر ربکما. وہ عمر کی قبر میں آنے والوں یہ بتاؤ کہ پہلے تمہارا رب کون ہے؟ مجھ سے تو بعد میں سوال کرنا, تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟
اب آگے میرے نبی نے فرمایا عمر جب وہ تجھ سے سوال کریں گے تو الٹا ان سے سوال کرے گا. دوسرا سوال عمر تو ان سے یہ کرے گا, وہ تجھ سے پوچھیں گے میرے بارے میں تو الٹا ان سے سوال کر کے کہے گا محمد النبی فمن نبیکما. اوے عمر کی قبر میں آنے والوں بتاؤ میرا نبی تو محمد عربی ہے, تمہارا نبی کون ہے؟ تم دونوں کا نبی کون ہے؟ تم بتاؤ نا, کہ میری قبر میں گھس گیا گئے, بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیسرا سوال و دین کے بارے میں کہیں گے تو عمر تو یہ کہے گا الاسلام دینی الاسلام دین فما دینکما. اوے آنے والو میرا دین معلوم کرتے ہو, میرا دین تو اسلام ہے, تم دونوں بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے؟ فرشتوں سے مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے کہ جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے, جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. جب تینوں سوال کریں گے فرشتوں سے عمر تو سرکار فرماتے ہیں فیقولون واجبا, فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہیں کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے ما ندری نحنو ارسلنا الیکا ام ارسلتا الینا. جب عمر سوال کریں گے نا فرشتوں سے, فرشتے دونوں کا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے یار سمجھ میں نہیں آ رہی, ہم امتحان لینے آئے, یہ امتحان اس کو دینے کے لیے آئے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو امتحان لینے آئے ہیں, اس کو امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. فرشتے کہیں گے عمر اللہ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا, یہ تجھے ہمارے لیے بھیجا قبر کے اندر, تو نے آ کے الٹا ہمیں پھنسا دیا. اور جب تیرا تعلق مصطفیٰ سے مضبوط ہوگا خدا کی قسم تو فرشتوں کو قبر میں پھنسا سکتا ہے, فرشتوں کو پکڑ سکتا ہے, جھنجھوڑ سکتا ہے. یہ کس وقت ہوگا؟ جب تیرا تعلق مضبوط ہوگا, اور جب تو نے رسول اللہ سے غداری کی ہو, رسول اللہ سے تیری وفاداری نہیں, تو قبر میں تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا. اس لیے یہ عمر کی حدیث مجھے اور آپ کو سبق دے رہی ہے, مرنے سے پہلے پہلے اپنے آقا سے دوستی اتنی مضبوط رکھو تاکہ مر کے قبر میں جاؤ فرشتے کہیں بتاؤ یہ کون ہے, سرکار فرمائے پیچھے ہو جاؤ, اس کو سونے دو, اس سے نہیں پوچھو میں کون ہوں, میں بتا رہا ہوں یہ تو میرا غلام سو رہا ہے, اس سے نہیں پوچھو میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. اپنا تعلق آقا کریم سے رکھیے. اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہمیں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمر کی طرح دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.